ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کے اندر رب العالمین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت اور فضیلت کو یوں اس انداز میں بیان کیا کہ النبی اولا بالمؤمنین، کہ اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے اولا ہے، انہیں اولیت حاصل ہے مقام میں، مرتبے میں، شرف اور فضیلت میں۔ وہ پہلے ہیں، حق میں وہ پہلے ہیں، فضیلت میں، عزت میں، احترام اور مقام میں وہ پہلے ہیں۔ من انفسہم، ایمان والوں کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ، یعنی ہماری چلتی سانسوں سے زیادہ اہم ہمارا نبی ہے، ہمارے دل کی دھڑکن سے زیادہ ضروری نبی کی نبوت، رسالت اور پیغمبری ہے۔ اتنی ہمارے دل کے دھڑکنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری زندگی کے لیے، اتنی ہماری چلتی سانسوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے جتنی ہمیں جناب رسول اللہ کی ضرورت ہے۔ کائنات کو، کائنات والوں کو، ساری مخلوقات کو، اس جہان والوں کو نبی کی نبوت، رسالت اور پیغمبری کی ضرورت ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق کس کا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، وہ روحانی رشتے میں مائیں ہیں، مقام و مرتبہ اور ان کی بھی فضیلت نبی کی نسبت سے ہے۔ اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی عظیم المرتبہ ذات اور ہستی کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جن کو ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمایا کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی اور چہیتی بیٹی ہیں۔ ام المؤمنین بننے کا انہیں شرف ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں آپ تشریف لائیں اور سب سے پہلی قرآن مجید کی حافظہ ہیں، بہت بڑی عابدہ زاہدہ ہیں اور بہت بڑی سخی تھی۔ اور آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، یہ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر کی نسبت سے آپ کی کنیت ہے۔ آپ ہزاروں دینار اور دراہم خرچ کر دیتی تھی جب کہیں سے آپ کے پاس کوئی ہدیہ آتا، آپ کے پاس پیسے ہوتے، کوئی مال ہوتا تو وہ فوراً اللہ کے راستے میں لٹا دیتی۔ ایک مرتبہ خادمہ نے کہا کہ آپ کا بھی روزہ ہے، میرا بھی روزہ ہے، تو روزے کے لیے کچھ آپ نے رکھا ہوتا۔ وہ فرمانے لگی اگر تو پہلے مجھے کہہ دیتی تو میں بچا کے رکھ دیتی، کچھ دینار تجھے بھی دے دیتی۔ کوئی بات نہیں، اللہ کے راستے میں ہم نے دے دیے، ہم نے تو روزہ ویسے بھی رکھ لینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہرحال قرآن مجید کی پہلی حافظہ ہیں، آپ محدثہ ہیں، آپ فقیہہ ہیں، آپ علم و عمل میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتی۔ بڑے بڑے جلیل القدر جید صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم کسی مسئلے میں پھنس جاتے، کوئی الجھن ہوتی تو ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے، ان سے جب پوچھتے تو ہمیں اس مسئلے کا حل مل جاتا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آدھا دین ہمیں صحابہ کرام کی محنت اور قربانیوں سے ملا اور باقی کا آدھا دین ازواج مطہرات کی محنت اور قربانیوں سے ملا۔ اور اس کے علاوہ ایک تقسیم یوں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آدھی زندگی دن کی ہے، آدھی زندگی رات کی ہے۔ دن کی زندگی ہمیں سارے صحابہ نے مل کے بتائی اور رات کی زندگی ازواج مطہرات نے ہمیں بتائی۔ اس میں بنیادی حصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جو ام المؤمنین ہیں اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بھی مقام و مرتبہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرب میں جس طرح کے بہت سے کھانے پکائے جاتے تھے، کھائے جاتے تھے، اس طرح تمام کھانوں میں سرید کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے، سب سے بہترین کھانا جو ہے وہ سرید کا کھانا ہے۔ ایسی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ مردوں میں کئی مرد کامل گزرے ہیں، بڑے بڑے گزرے ہیں، نبوت بھی مردوں میں چلی ہے، رسالت اور پیغمبری بھی مردوں میں چلی ہے، لیکن عورتوں میں چند عورتیں ہیں، حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہونے کا جنت میں شرف ملے گا۔ اور خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، تمام ازواج مطہرات بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی فضیلت، ان کی شان اور ان کا مقام و مرتبہ۔ ایک مرتبہ دوران سفر آپ کا ہار گم ہو گیا اور آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرا ہار گم ہو گیا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا وہ گئے تلاش کرنے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہار نہ ملا، اور ہار نہ ملنے کی وجہ سے وضو کا مسئلہ تھا، وضو بنانا تھا، نماز پڑھنی تھی۔ جب وضو بنانے لگے پانی نہیں ہے تو پھر لوگ ایسے ہی واپس آئے، تو اس موقع پر تیمم کی آیات نازل ہو گئی کہ جب تمہیں پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ عائشہ وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں کہ جن کی وجہ سے قرآن احکام بھی نازل ہوتے ہیں اور امت کو برکتیں بھی ملتی ہیں۔ بہرحال ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ 17 رمضان المبارک کو ان کی وفات کا دن ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں جب سے تشریف لائی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں قیام فرما ہوتے، وہاں قرآن مجید بھی نازل ہوتا۔ کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہوتا تو قرآن مجید کا نزول ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی وہ واحد خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے جبریل امین کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا، اور جبریل امین اللہ کا سلام حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف لے کر کے آئے کہ عائشہ آپ کو سلام ہو، اے اللہ کے پیارے حبیب، اللہ نے سلام بھیجا ہے کہ آپ کی عائشہ کو سلام ہو، آپ کو سلام ہو۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ وہ فرمانے لگے کہ میری بیویوں میں مجھے عائشہ صدیقہ سب سے پسند ہے۔ اور پھر فرمایا مردوں میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق مجھے سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اور مردوں میں مجھے عائشہ کے باپ حضرت ابو بکر صدیق سے بہت زیادہ محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو بکر کے ساتھ محبت، رفاقت اور سنگت رہی ہے بچپن سے لے کر کے جوانی، اور پھر جوانی سے لے کر کے دنیا سے تشریف لے جانے تک۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضرت عائشہ سے محبت ہے دوسری بیویوں سے نہیں ہے، لیکن پہلے ایک بیوی سے نکاح ہوا جیسے حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ سے، پھر باقی ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں آئیں، پھر ایک کی وفات کے بعد میں دوسری کی وفات، اس طریقے سے بیویاں فوت ہوتی گئیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ وہ تھی جو کمواری آپ کے حرم میں آپ کے نکاح میں آئی تھی، تو اس وجہ سے آپ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کے دوستوں میں سے تھے، اور آپ کے یار غار و مزار تھے، آپ کے ہم سفر ہوا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں ہوئی، وہ حجرہ، وہ مکان جو حضرت ابوبکر صدیق نے بنایا تھا جس میں حضرت عائشہ کا قیام تھا، وہ مکان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور اسی مکان کے اندر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں تھا، اور آپ کا منہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ کے منہ کے آمنے سامنے تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے فرمایا عائشہ مجھے مسواک نرم کر کے دو، انہوں نے اپنے دانتوں سے چبا کے دیا، وہ حضرت عائشہ کا دانتوں کا چبایا ہوا مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آخری وقت میں وہ مسواک کیا، اور اسی حجرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج آرام فرما ہے، وہی گنبد خضرا ہے۔ گنبد خضرا روئے زمین پر، اور بلکہ اگلے جہان میں جنت سے خدا کے عرش کے علاوہ، خدا کی ذات کے علاوہ کل کائنات میں افضل ترین مقام ہے جہاں آج محمد مصطفیٰ آرام فرمائے، اور وہ حجرہ عائشہ ہے۔ 17 رمضان المبارک ام المؤمنین کی وفات کا دن ہے، رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور آج کی ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو چاہیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، ان کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں، ان کی سیرت اور کردار کو، کارناموں کو پڑھیں، اور اپنی زندگی کی، اپنی سیرت کی تعمیر کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علینا